السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم ایک اور اوپینین اسٹڈی کریں گے پریزیڈینشیل سسٹم سے متعلق، پریزیڈنٹ سے متعلق. ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان میں ماضی میں جتنے بھی پریزیڈنٹس گزرے ہیں ان کی کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، پاکستان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان پریزیڈنٹس کے دور میں کون کون سے فلاز موجود تھے. آج کی اوپینین کے آتھر ہیں عاصم سجاد، اور یہ میری علمہ میٹر میں ٹیچ کرتے ہیں، قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کی اوپینین کیا ہے پریزیڈنٹ سے متعلق یا پریزیڈنشیل سسٹم سے متعلق. فار آل دیٹ چینجز ان پاکستان's پولیٹیکل لائف، پاکستان کی سیاسی زندگی کے اندر جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں کمپلائی کرتی ہیں، ابائڈ کرتی ہیں، کنفرم کرتی ہیں کوریوگراف پلانڈ اسکرپٹ کے ساتھ. مثال کے طور پر ہم دیکھیں جو ابھی ایمرجنس ہے پاپولر ڈیمانڈ کی کہ صدارتی نظام لایا جائے حکومت کا. وین ایور این اسٹیبلشمنٹ اسپانسر رجیم از ریچنگ دا اینڈ آف شیلف لائف، تو یہ ہوتا آیا ہے ہمیشہ سے ہی. جب بھی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی رجیم کو، حکومت کو اسپانسر کرتی ہے اور ان کی شیلف لائف کی اینڈنگ ہونے لگتی ہے تو تب پریزیڈنشیل سسٹم کی ڈیمانڈ سامنے آ جاتی ہے. ابھی پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس 18 منتھ رہ گئے ہیں صرف اگلے جنرل الیکشن میں. تو پی ٹی آئی کی حکومت ایسا نظر آتی ہے کہ بسیجڈ ہے، گھری ہوئی ہے، اور یہ پلیگڈ ہے انٹرنل اندرونی اختلافات، کنفلکٹ، اسٹرائف، رفٹ کے ساتھ. دا ونس انسیسنٹ ریٹورک، پہلے جو سیز لیس بیان بازی تھی کہ یہ سیم پیج پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب وہ ماضی کی یاد نظر آتی ہے. اس اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو ہیش ٹیگ ہے رونما ہوا ہے، جو ڈیجیٹل سپیس میں پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ ضرورت ہے صدارتی نظام کے نفاذ کی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو انگلش اور اردو کے آرٹیکلز ہیں جن کا تعلق سیم ملک سے ہے، سیم کلین سے ہے، اور ایڈیٹوریل پیج میں ہم ان کو دیکھتے آئے ہیں 2020 سے لے کے اب تک. سپریم کورٹ نے کئی بار پٹیشنز بھی سنی ہیں اس میٹر میں، لیکن انہوں نے اس کی سسٹینیبلٹی کو ڈسمس کیا ہے، ڈسپیل کیا ہے، ختم کیا ہے. وائل دیر از نو ایویڈنس، اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو مکمل طور پہ مینیپولیٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ نائب ہوگا، انوسینٹ ہوگا یہ ایزیوم کرنا کہ یہ ٹوٹلی آرگینک ہیں. پاکستان کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ہمیں کہانی بتلاتی ہے فیبریکیشن کے بارے میں، کنکاکشن کے بارے میں، کہ کس طرح سے پبلک اوپینین کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، مینیکیور کیا جاتا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ سینٹرک پولیٹیکل اکنامک آرڈر کو برقرار رکھا جا سکے. ود دا ہائبرڈ رجیم ایکسپیریمنٹ، اس طرح کی ہائبرڈ رجیم کے تجربات کے ساتھ جن کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا تاکہ انفیلیبل انفیلنگ پرسن جس طرح پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کو لایا جائے، اور دوسرا سسٹم ڈسپنسیشن امیجن کیا گیا ہے، پروجیکٹ کیا گیا ہے اور اس کو براٹ انٹو بینگ کیا گیا ہے. اب اگر ہم دیکھیں جو لاسٹ ایکسٹینڈ پیریڈ تھا پاکستان کے رولر کا پریزیڈنٹ کی جانب سے، وہ ایکسٹینڈڈ پاور تھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ تھی وہ بھی ہمیں نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی ہمیں مین سٹریم پولیٹیشین نظر آئے، ان کے پاس حکومت کی لگام تھی، اور انہوں نے جوڈیشیل، ریلیجس اور میڈیا پلیئرز بھی وہی نظر آئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جن کو انسٹال کیا گیا تھا، اسکون کیا گیا تھا، اسٹیبلش کیا گیا تھا الٹیمیٹ آربیٹر آف پاور کے طور پہ. جب پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات آتی ہے تو یہ آٹومیٹک ہے، انیویٹیبل ہے، انوائڈیبل ہے کہ کوئی کوہیرنٹ اہم سیاسی یا معیشی ویژن نظر نہیں آتا بہت ساری مختلف کانسٹیچوئنٹس آف سیٹلمنٹ کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں نیو ارینجمنٹ میں کہ یہ کوریوگرافٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. ان تمام چیزوں کے باوجود جو سگنیفیکنٹ ایفرٹس کی گئی ہیں پروجیکٹ کرنے کی سیاسی سیٹلمنٹ کو، ان کو آرگنائز کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سبسٹانشیل ڈپارچر کے ساتھ. ایک کرپٹ رجیم تھی پی ایم ایل این کی، پی 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 کی، اس کے بعد پی ٹی آئی کو لایا گیا. تو یہ ایک اسٹیبلش سینٹرک سسٹم تھا جو کہ ان چینج رہا، تبدیل نہیں ہوا زیادہ تر. پی ٹی آئی کے جو ریلیٹیو فال ہے گریز سے تمام چیزیں وضاحت کرتی ہیں اوور یوز ڈیمانڈ آف پریزیڈنشیل سسٹم کی، جو کہ ری سرفیس ہوتی رہتی ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیں سسٹمز کو، پریزیڈنٹس کو جو کہ ماضی میں گزرے ہیں، تو پہلے پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے جنرل ایوب خان، جنہوں نے پریزائڈ کیا. مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسے پہلے پریزیڈنٹ تھے جو کہ ملٹری کے تھرو آئے ہیں. انہوں نے کیپٹلسٹ، فارمرز اور انڈسٹریلسٹ جو ہمارے تھے
ان کو فوائد دکھائے، اور اس کے بعد انہوں نے ایگزیسربیٹ کیا، انکریز کیا ریجنل اور کلاس انیکوالٹیز کو، یعنی کہ عدم مساوات بڑھی ہے۔ اس کے بعد جو بنگالی میجارٹی تھی وہ ایلینیٹ ہو گئی ہے، ہم سے دور چلی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اب ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لاجک ہے کولڈ وار کا وہ انٹر ہو گیا۔ پھر انہوں نے پریزیڈنسی اپنی دی جنرل یحییٰ خان کو، جنہوں نے الیکشنز تو کروائے لیکن انہوں نے پاور کو ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیا، اور جو اپنی ٹروپس تھی افواج تھی ان کو ایسٹ پاکستان کے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کے ایک الگ ملک بن گیا جس کا نام اب بنگلہ دیش ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تباہ کن تھیں، پاکستان کے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہیپن ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اڈاپٹ کیا گیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو، اور یہ پارلیمنٹری جو رجیم تھی صرف 4 سال برقرار رہ پائی۔ سپٹمبر 1978 میں ایک کوپ ڈیٹیٹ ہوا اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کر کے جنرل ضیاء الحق پریزیڈنٹ بن گئے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ اپنے پاس برقرار رکھی پریزیڈنسی 1988 تک۔ تو وہ ایک ان چیلنج ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے مختلف قسم کی آئینی ترامیم لائی اور مینیپولیٹ کیا الیکٹورل ایکسرسائز کو، ڈفرینٹ قسم کی انہوں نے انوویشنز دکھائیں، اور اس طرح سے جو پریزیڈنٹ ضیاء تھے اور جو ان کی کوٹائر تھی یعنی کہ اسمال گروپ آف پیپل وتھ سیم انٹرسٹ، انہوں نے سپورٹس اچیو کی۔ تو کیا ہوا ان کے ایرا میں؟ ایڈ بیکڈ اکنامک گروتھ ہوئی، ایگزیسربیٹ ہوئی جو ایتھنک کنفلکٹ تھا، لینگویج کی بیس پہ جو ٹینشنز تھی وہ انکریز ہوئیں، ریلیجن میں ویپنائزنگ ہوئی، یعنی کہ ہتھیار ہے ہمارے ملک میں، اس کے بعد جو تھی منی کو میک کیا گیا اور سرپرستی حاصل کی گئی الیکٹورل گیم کے نام کے اوپر۔ ان کی وفات کے بعد جو پاورفل آفس تھا پریزیڈنٹ کو، اس نے کولیبوریٹ کیا ان الیکٹڈ اسٹیٹ اپریٹسز کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا کہ یک کے بعد دیگرے جو بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، ان کو گرایا گیا۔ وہ 2 سال ہی میں 2 یا 3 سال اتنے عرصے کے بعد دوبارہ حکومت میں آتے رہے، 2 مرتبہ دونوں نے حکومت کی۔ جنرل مشرف نے پھر سٹیج کیا کوپ ڈیٹیٹ، اور کیا ہوا؟ چوتھے پریزیڈنٹ بن گئے، یونیفارم پریزیڈنٹ تھے یہ پاکستان کی ہسٹری میں۔ تو یہاں پہ یونیفارم پریزیڈنٹس کی بات ہو رہی ہے جو کہ ملٹری سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے پریزائڈ کیا ہے پھر ایک مرتبہ ایڈ فیولڈ اکنامک بوننزا کو، گروتھ کو، جس نے پیسیفائی کیا اپورڈ موبائل کلاسز کو، لیکن اس ایک مرتبہ پھر سے جو سوشل فالٹ لائنز تھی وہ بڑھ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھنک پیریفریز تھی، جس طرح میں بلوچستان ہے ہمارے پاس، تو وہ ہمارے سے ایلینیٹ ہوئے ہیں، اور ریلیجس جو ملیٹنسی ہے، انتہا پسندی ہے مذہبی، وہ بھی بڑی ہے۔ PPP کی لیڈ گورنمنٹ آئی ہے مشرف کے بعد، انہوں نے ضیاء ایرا کی جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی، ترامیم تھی، قواسی پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھی، اس کو ختم کیا۔ جو فارمل سپریمیسی تھی پارلیمنٹ کی، اس کو اتنا ایکویٹ تو نہیں کیا جا سکا ورکنگ میسز کے لیے اور ایتھنک پیریفریز کے لیے، لیکن ڈیموکریٹک ہیلتھ پرسی بہتر ہوئی ہے۔ بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے پریٹینڈ کیا جائے کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے تمام پاورفل پریزیڈنٹس کے ساتھ وہ فائن رہا ہے اور اچھا رہا ہے۔ اف نتھنگ ایلس، اگر کچھ اور نہیں ہے، وی شوڈ بی ایبل ٹو ریکگنائز، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس طرح کی سیم اسکرپٹ ہمارا جو پریڈیکامنٹ ہے، ڈینجر ہے، اس کو مزید زیادہ گہرا کر دے گی۔ تو اب آئی تھنک کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پریزیڈنٹس گزرے ہیں ان کے دور میں کیا فالٹ لائنز تھے، کیا چیزیں تھیں جو کہ فلاز پہ تھیں۔ تو اب ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، یا پارلیمنٹری ہو، پریزیڈنشیل ہو، یہ ہمارے لیڈرز تھے، ان کو بلیم کیا جا سکتا ہے، اینڈ آل آف دیم، اینڈ اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیڈرز۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔